جادوئی راستہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک مملکت میں جو جادو اور اسرار سے بھری ہوئی تھی، ایک جوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام سندریلا تھا۔ وہ نہایت نرم دل اور مہربان تھی، اس کی آنکھیں ستاروں کی مانند چمکتی تھیں اور اس کی روح ایک گرم ہوا کی مانند نرم تھی۔ مگر اس کی زندگی اتنی روشن نہیں تھی جتنا کہ اس کی اندرونی خوبصورتی۔ اس کے پیارے والد کی وفات کے بعد سندریلا کی دیکھ بھال اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں نے کی، جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھیں۔ وہ اسے گھر کے کاموں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کرتی تھیں اور اس کی مہربانی کا مذاق اڑاتی تھیں۔ سخت حالات کے باوجود سندریلا کا دل امید اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر باغ میں پناہ لیتی جہاں وہ پرندوں اور جانوروں سے بات کرتی جو اس کے سچے دوست تھے۔ باغ اس کا پناہ گاہ تھا، ایک جگہ جہاں وہ تھوڑی سی سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک دن ایک دعوت نامہ آیا جو چھوٹے مکان میں پہنچا۔ بادشاہ ایک شاندار بال کا اہتمام کر رہا تھا اور مملکت کی تمام قابل ذکر نوجوان لڑکیوں کو مدعو کیا تھا۔ سوتیلی بہنیں بہت پرجوش تھیں اور گھنٹوں تیاری میں مصروف رہیں، لیکن انہوں نے سندریلا کی شرکت کی امیدوں کو مذاق کے طور پر مسترد کر دیا۔ بال کی رات سندریلا نے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس کی سوتیلی بہنیں روانہ ہو رہی ہیں، ان کی ہنسی رات کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اسے افسوس کا احساس ہوا، لیکن اس نے اپنے دل میں خوشی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت باغ میں ایک گرم سنہری روشنی بھر گئی۔ اچانک ایک نرم دل اور روشن پری نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی چھڑی سے سندریلا کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو ایک شاندار نیلے گاؤن اور چمکدار شیشے کی چپل میں تبدیل کر دیا۔ ایک کدو ایک شاندار گاڑی میں بدل گیا اور چوہے خوبصورت گھوڑے بن گئے۔ یاد رکھو، ایپری نے ایک چمک کے ساتھ کہا، یہ جادو آدھی رات تک رہے گا۔ اس کے بعد سب کچھ اپنی پرانی حالت میں واپس آ جائے گا، لیکن اپنے دل کو برقرار رکھو کیونکہ یہ اصل جادو ہے۔ سندریلا بال پر پہنچی اور سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے لطف اور ایلاگنس کے ساتھ رقص کیا اور شہزادے کا دل جیت لیا۔ انہوں نے خوابوں اور امیدوں کے بارے میں بات کی، ان کی گفتگو رقص کی طرح ہموار تھی۔ وقت ایسا لگتا تھا کہ تھم گیا ہے، یہاں تک کہ گھڑی نے آدھی رات کا اشارہ دیا۔ سندریلا پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور بھاگ نکلی، اس کی شیشے کی چپلیں حیرت کا نشان چھوڑتی گئیں۔ اگلے دن شہزادے نے اعلان کیا کہ وہ شیشے کی چپل کے مالک کو تلاش کرے گا، کیونکہ وہ اپنی پراسرار رقص کی ساتھی کو پانے کا عزم کر چکا تھا۔ تلاش پوری مملکت میں شروع ہوئی، ہر لڑکی چپل آزماتی رہی۔ جب شہزادہ سندریلا کے گھر پہنچا تو سوتیلی بہنوں نے چپل کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن واضح تھا کہ یہ چپل ان کے فٹ نہیں آئی۔ سندریلا کی باری آئی اور چپل بالکل فٹ ہو گئی اور شہزادہ خوشی سے بھر گیا۔ وہ دوبارہ مل گئے اور سندریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس کے ساتھ اپنے سلوک پر غور کرنے کے لیے چھوڑ دی گئیں۔ کہانی کا اختتام سندریلا اور شہزادے کی شادی اور مملکت کی حکمرانی کے ساتھ ہوتا ہے، جو دانشمندی اور مہربانی کے ساتھ کی گئی۔ سندریلا کی سوتیلی خاندان، جو نرمی اور محبت کی قدر کرنے لگا، ایک زیادہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے لگا۔ کہانی کا سبق: سچی خوبصورتی اور قدر ظاہری شکل مقام میں نہیں بلکہ انسان کے دل اور اعمال میں ہوتی ہے۔ مشکلات کے باوجود ایک نیک دل برقرار رکھ کر سب سے جادوئی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے۔